بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، جس طرح سے ہماری قوم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دہشت گردی جیسے خطرناک کام پہ قابو پایا، کیا ہمیں گندم کی پیداوار بڑھانے اور تیل دار اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے اسی طرح کے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور ماہر زراعت سائم رشید چوئی صاحب. ملک کے اندر اور بیرون ملک زراعت کے مختلف شعبوں میں کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. سائم رشید صاحب، ڈائیلاگ میں خوش آمدید. السلام علیکم پاکستان. رب نواز باجوہ صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے اس انتہائی اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے ڈائیلاگ میں انوائٹ کرنے کا. جی بڑی مہربانی. سائم صاحب، ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ پنجاب اور سندھ کے خوبصورت کھیت رکھنے والے ہمارے ملک میں گندم جو ہے بارہا ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے اس ملک کے بعض حصوں میں آج بھی بھوک کے اور اس طرح کے غربت کے مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمیں کوئی بڑا نیشنل ایکشن پلان شروع کر کے زراعت کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس کو بڑھانا چاہیے؟ تیل دار اجناس کا جو ہم جس کی امپورٹ پہ ہم اپنی خوراک کی امپورٹ پہ اگر $8 بلین جیسی رقم خرچ کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس صورتحال میں؟ باجوہ صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے بڑے ہی امپورٹنٹ اور اہم جو سا نقطے پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے. دیکھیں جی، پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس کے اندر ہمیں پچھلے 20 سالوں میں دہشت گردی کے بہت بڑے افریت کا سامنا تھا، اور ہم نے بالآخر اجتماعی کوشش سے پورے قومی سطح پر کام کر کے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اپنے سیکیورٹی کو، اپنے دفاع کو اتنا مربوط اور منظم کیا کہ آج ہم ماشاءاللہ دنیا کی اس فہرست میں واحد قوم ہے جس نے داخلی اتنا خطرناک کام کوئی قابو نہیں پا سکا اس طرح سے جس طرح پاکستان کی قوم نے قابو پایا. پہلی قوم ہے جس نے داخلی دہشت گردی کو اس طریقے سے شکست دی. ابھی ہمارے سامنے دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت جو سی ہے وہ دہشت گردی سے کئی گنا بڑا دشمن ہے. معیشت، کمزور معیشت سارے، بلکہ دہشت گرد جو ہیں، یہ ایک پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی اور سروے ہوا کہ جو لوگ خود کا شملہ آور بنتے ہیں یا جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو موسٹلی ایسے علاقوں سے، پاکستان کے ایسے علاقوں سے وہ لوگ لیے جاتے ہیں جہاں بھوک ہو، جہاں غربت ہو، اور غربت اور دہشت گردی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. باجوہ صاحب، منفی پروپیگنڈا اور منفی نظریات ہمیشہ غربت کو ہی اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے لیے پنپنا ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. وہ مکمل ایک ماحول ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے منفی نظریات اور پروپیگنڈا آپ کا دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکتا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کو شکست تو دے چکے ہیں ہم، لیکن آنے والے وقتوں میں اس دہشت گردی کو ختم کرنا اور اس کو اسی سطح پہ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. پاکستانی معیشت کے اس وقت سب سے بڑے دو المیے ہیں. ایک تو بظاہر زرعی لحاظ سے خود کفیل ہونے کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود ہماری امپورٹ کے اندر جو دوسری بڑی درآمدات ہے اس میں ہم وہ فوڈ آئٹمز کی ہے، اور اس کا بھی میجر حصہ درآمدات کا میجر حصہ وہ ایڈیبل آئل یا خوردنی تیل کا ہے. ہم تقریباً $8 ارب کی سالانہ اپنی خطیر رقم جو کہ ہم ڈالرز میں پے کرتے ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں اپنی فوڈ کی، خوراک کی درآمدات کے لیے، جس کو ہم ایک اتنے بڑے زرعی رقبے انفراسٹرکچر کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے اتنی محنتی جو ہمارا کسان ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ملک پہ پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمیں اس میں ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایک مربوط قومی نظام کا، ایکشن پلان کا نہ ہونا، جس کے ذریعے ہم کسانوں کی بروقت رہنمائی نہیں کر پاتے. ہمارے اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے کہ وہ آنے والی جدید زراعت کے جو سے قوانین تھے اور طریقے تھے اس سے کسانوں کو ٹرین کر سکیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم بظاہر تو ایک اچھا بہت بڑا ایریا رکھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا. کتنا ایریا سائم صاحب ہم گندم کی پیداوار کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان میں اس وقت تقریباً 92 لاکھ ہیکٹر، وہ 2.25 کروڑ
एकड़ बनता है एरिया जो कि पाकिस्तान का सिर्फ गंदम की काश्त के लिए है, इसमें से 90% एरिया जो है आपाश है और 10% एरिया परानी है। अच्छा, पानी की सहूलत 90% एरिया के लिए मौजूद है जी। 90% एरिया पे जो पानी की सहूलत है उसमें भी मेजॉरिटी हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं नहरें या ट्यूबवेल है। साइम साहब, हमारी फी एकड़ पैदावार जो है वो कितनी है, और बाकी दुनिया की जो मुख्तलिफ मिसालें हैं जिनमें यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन का लेवल क्या है, और ख़ासकर हमारा जो राइवल कंट्री इंडिया है वहाँ क्या सूरत हाल है? बाजवा साहब, बहुत ही बदकिस्मती की बात है, बल्कि इसे आप कौमी अलमिया कह सकते हैं। अच्छा और ये किसी भी एक, जिस तरह आपका अमेरिका के लिए 9/11 का सानिया है, वैसे ही ये सानिया हमारे लिए है कि हम इतना अच्छा ज़री निज़ाम, नहरी निज़ाम, इतना अच्छा, इतने ज़्यादा अदारे, रिसर्च के अदारे, हज़ारों की तादाद में आपके महकमा ज़राअत, पेस्ट फार्मिंग और मतलब ये लेबॉर्ट्रीज़ के बावजूद ये हमारी औसत पैदावार, आप हमारी औसत पैदावार को हमारे लिए उतना बड़ा सानिया करार दे रहे हैं जितना अमेरिकन के लिए 9/11। बिल्कुल उतना ही बड़ा सानिया है कि 9/11 तो एक बार हुआ था, लेकिन हमारी औसत पैदावार हमें 70 सालों से उतना ही नुकसान पहुंचा रही है जितना 9/11 ने अमेरिकन को एक बार पहुंचाया था। हम हर साल 9/11 से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, हम हर साल 9/11 से गुजर रहे हैं। आप क्या भूख की शक्ल में लोग मरते हैं, या हमारे जो उनका मुआशी लॉस हुआ था अमेरिकन का 9/11 में, क्या इन दोनों चीज़ें अमेरिकन का जी जो 9/11 में लॉस हुआ था वो उनका एक जज्बाती लॉस हुआ था। अच्छा जी। लेकिन पाकिस्तान का जो ये सानिया है, जिसे हम कहते हैं कि औसत मजमूई औसत ज़री पैदावार का कम होना, ये मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी, जज्बाती, ओवरऑल सोसाइटी को नुकसान पहुँचा रहा है तमाम एस्पेक्ट में। और हम इस पर अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह के तवक्कुल बैठे हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा। देखिए जी, हमारी औसत पैदावार 22 मन रही पिछले साल गंदम की, जो कि किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले की औसत पैदावार से 4 गुना कम है। इवन आप मशरकी पंजाब, जो इंडिया हमारे साथ ही है, एक जैसा माहौल, एक जैसे किसान, एक जैसे ज़मीन, एक जैसे लोग, एक जैसे रवैये, उनकी पैदावार भी 45 मन है औसत गंदम की पैदावार, यानी हमसे डबल है, इंडियन भी तकरीबन डबल है पैदावार। क्या हम दुनिया के जो कम तरीन फी एकड़ पैदा करने वाले ममालिक हैं, क्या हम उनमें शामिल हैं? भाई साहब, अगर आप देखें सिर्फ औसत पैदावार को तो शायद हम कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं कि हम सबसे कम में ना हो, लेकिन जितना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है महकमा ज़राअत का, हज़ारों लाखों मुलाजमीन हैं, गाड़ियाँ हैं, आपके रिसर्च अदारे हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको जब आप कंपैरिजन में लेके आएंगे और उनके अखराजात डालेंगे तो हम सबसे लोएस्ट हैं। अगर मैं कुछ फिगर्स आपसे शेयर करूं कि यूरोपियन यूनियन जो है उनकी टोटल पैदावार 153 मिलियन टन्स है सालाना, चाइना 133, इंडिया जो है 102, रशिया 74, यूएसए 52 मिलियन, यूक्रेन जो है वो जैसा मुल्क भी 29 मिलियन टन उनकी प्रोडक्शन है, जबकि पाकिस्तान 25 मिलियन टन पे खड़ा है। तो क्या आप समझते हैं कि हम इसके लिए जो आपने फरमाया कि 2.25 करोड़ एकड़ का रकबा हमने एलोकेट किया हुआ है, क्या करें, किस तरह से हम इसको अपग्रेड करें? जो आप मिसाल दे रहे हैं कि दुनिया में हमसे 4 गुना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आप कोई हाईएस्ट लेवल का प्रोडक्शन का भी आप मिसाल दे रहे थे, 173 मन जो है पर एकड़। अब बाजवा साहब, ये जो आपने हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात की, न्यूजीलैंड में एक किसान ने 2017 में 162 मन ली, और 2020 के अंदर उन्होंने 174 मन पैदावार पर एकड़ गंदम की लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। बहरहाल ये तो एक खुसूसी काविश है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स थे। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में हम सिर्फ 5 साल में एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो सा बनाए, प्लान बनाए ज़राअत का, हम अपनी औसत पैदावार को डबल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हमें बेनिफिट्स होंगे। उनमें से सबसे बड़ा बेनिफिट जो सा होगा कि नंबर 1 कि हम अपनी तकरीबन जो गंदम का काश्ता रकबा है उसके अंदर हम 1/3 से ज़्यादा कमी कर सकेंगे। हम बजाय 2.25 करोड़ एकड़ के 1.5 करोड़ एकड़ से ही अपनी गंदम की ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। बाकी जो 75 लाख एकड़ रकबा हमारा बच जाएगा वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे एडिबल ऑयल की कल्टीवेशन के लिए, उनकी काश्त के लिए। क्योंकि एडिबल ऑयल्स की, तेलदार अजनास की जो सोइंग का सीज़न है
وہ اور گندم دونوں جی میجر جو تیل دار اجناس جن میں تیل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور ہماری وہ زراعت کے لیے ہمارے زرعی رقبوں کے لیے مناسب ہیں، وہ سن فلاور ہو گیا، کینولا، سرسوں ہو گیا، وہ اسی سیزن میں کاشت ہوتے ہیں جس میں گندم کاشت کی جاتی ہے۔ اچھا، یا تو گندم کاشت کر سکتے ہیں یا ان کو کاشت کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا جو سا تیل دار اجناس کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً ٹوٹل رقبہ وہ 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ نہیں ہے کاشت کا۔ اچھا جی، جبکہ گندم کے لیے ہم 2.25 کروڑ ایریا لگا ہاں رہے ہیں۔ جی، اور تیل دار اجناس کا جو رقبہ ہے، اب آپ کو تھوڑا سا میں مزید فگر دوں کہ اگر ہم اپنی اوسط پیداوار کو 5 سال میں گندم کی ڈبل کر لیں تو 1.5 کروڑ ایکڑ زمین سے ہی ہماری جو سی پیداوار آ جائے گی وہ اتنی آ جائے گی کہ ہم اپنی خوراک کی ضروریات کے علاوہ پوری کرنے کے علاوہ 5 سے 7 ملین ٹن ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے، سرپلس ہوگی جو کہ ہمارے لیے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی اٹامک فزکس کی، کسی بھی نیوکلیئر فزکس کی یا اسپیس ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی 3 عوامل ہیں، ایک معیاری اور مناسب اور اچھی کھاد کا استعمال، مناسب اور اچھے بیج کا استعمال، اور بر وقت اقدامات، جس میں اب پچھلے 2 سال سے پاکستان میں گندم کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ رسم نے، کنگھی نے پہنچایا، بیماری یا فنگس جو کہ آتی ہے، اور باوجود اس کے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ کن بیجوں کے اوپر وہ بیماری آتی ہے، وہ بیج دوبارہ کاشت کیے جاتے ہیں اور ان کو روکا نہیں جاتا۔ فارمر ہمارا نئے بیجوں کے بجائے اس کو اویلیبلٹی نہیں ہوتی، وہ جو ہائی پوٹینشیل بیج ہیں جیسے اکبر ہے، جیسے عبدالستار ہے، جیسے اناج ہے، جیسے جوہر ہے، جیسے نئی ورائٹیز ان سے بیج کی ہیں، ان کے بجائے وہ وہی قدیم بیج کاشت کرتا ہے جو اپنے گھر کے سورس سے ہوتے ہیں۔ کوئی انقلابی تجویز دیں جی کہ کس طرح سے ہم کسان کو، کیونکہ حکومتوں کے دعوے بہت ہیں، بارہا کوشش کرتے ہیں اور پھر بہت سارا پیسہ جو ہے غیر ملکی کسانوں کو پہنچ جاتا ہے جب ان سے ہم گندم امپورٹ کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ تو آپ نیشنل ایکشن پلان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کوئی بڑی تجویز دیں، کیا کرے انسان بیج کے حوالے سے، حکومت کیا کرے؟ چونکہ کسان کے دیکھیے اس کے معاشی حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ آخر پہ مختلف مشورے کرتے کرتے آخر پہ کہتا ہے یار جو گھر پہ پڑا ہوا ہے نا بیج وہ استعمال کر لیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا تجویز ہے؟ بھائی صاحب یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا، تو میرے خیال میں جو سیریل کراپ ہے جس میں آپ کا ہمیں جو درپیش مسائل ہیں وہ 2 کراپس کے ہیں سب سے زیادہ، ایک ایڈیبل آئل کے اور ایک آپ کے گندم کے۔ ان کا بیج گورنمنٹ کو مہیا کرنا چاہیے اور فری آف کاسٹ ہونا چاہیے۔ اچھا جی۔ اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کو اس سے 2 چیزوں کا بینیفٹ ہوگا، ایک تو وہ فارمر کی جو سی انیشل اس کا جو اخراجات ہے کم کرے گی، اور جو گورنمنٹ ایگریکلچر لون دیتی ہے وہ بجائے کیش فارم کے وہ ان پٹس کی فارم میں ہونے چاہیے، تاکہ فارمر کیش لے کے اس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن جب اس کو زراعت کھاد ملے گی، کھاد کو ڈیفینیٹلی وہ اپنے کھیتوں میں ڈالے گا، بالکل اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ بھی اس کے اندر بھی تھوڑا بہت غبن ہو، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ جو کہ اس طرح ہو رہا ہے کہ فارمر ایگریکلچر لون لیتا ہے، اس کو کچہریوں میں، شادیوں پہ، گاڑیوں پہ خرچ کر دیتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ لون لیا جاتا ہے وہ فلفل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر سیڈ دیں گے تو کیا کوئی ساتھ کنڈیشن لگا دیں کہ ہم آپ 10 ایکڑ ویٹ کاشت کرتے تھے، 6 ایکڑ کا ہم سیڈ آپ کو دے دیتے ہیں، 4 ایکڑ آپ ایڈیبل لگا لیں، کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسا وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے؟ اس کا وے آؤٹ بالکل پاسبل ہے۔ اس کی سب سے جو ایزی وے ہے کہ گورنمنٹ جو سی ہے وہ جب مفت سیڈ بیج مہیا کرے گی تو اس کے ساتھ جتنے ایکڑ کے لیے ایک فارمر کو، سپوز ہم ایگزامپل کرتے ہیں ایک فارمر 10 ایکڑ کا ہے، گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ 4 ایکڑ پہ ایڈیبل آئل لگائیں اور 6 ایکڑ پہ آپ گندم لگائیں اس ربی کے اندر، اور گورنمنٹ اس کی اسی ریشو سے اس کی فصلوں کو انشورنس مہیا کرے فری آف کاسٹ۔ اچھا جی۔ اگر وہ 6 ایکڑ سے زیادہ کی گندم لگاتا ہے یا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے اس کے لیے بیج مفت نہیں ملے گا، مجھے اس کے لیے انشورنس نہیں ملے گی، میرا اس کے لیے خریداری نہیں ہوگی، اس کی اس میں حوصلہ شکنی ہوگی، تب وہ 6 ایکڑ پہ گندم لگائے گا، 4 ایکڑ پہ اپنا خوردنی تیل کی اجناس لگائے گا۔ اب سیکنڈ مرحلہ آ جاتا ہے کہ آپ نے تو گندم کا ایریا تو کم کر لیا، لیکن پیداوار کیسے بڑھائیں گے؟ پیداوار گندم کے لیے یا خوردنی تیل کے لیے 2 ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ہم جس طرح ہماری پاکستان کی آبادی جو ینگسٹر بچے ہیں وہ سب کے سب خوراک کی کمی کا شکار ہے، اور اس کا نتیجہ نکل رہا ہے ہمارے ان کی گروتھ رکی ہوئی ہے ذہنی بھی۔ یہ جو فی ایکڑ پیداوار ہے یہ ہمیں اس کی کمی کسی ایک شعبے میں متاثر نہیں کر رہی۔ ایک طرف تو یہ بھوک کی وجہ سے دہشت گرد بھی پیدا کر رہی ہے، دوسری طرف یہ آپ نے بہت ہی اہم بات کر دی کہ ہماری جو یوتھ ہے
وہ خوراک کی کمی کا بھی شکار ہے. جی ہاں بالکل، خوراک کی کمی کا نہ صرف شکار ہے بلکہ بہت ساری بیماریاں جو ہمیں ہیں وہ اٹریکٹ کر رہی ہیں ہماری طرف، اس پہ آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے اسپیشلی جو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہڈیوں کے مسائل ہیں، خون کی بیماریاں، یہ سب بیماریاں خوراک کی متوازن خوراک کے نہ ہونے سے ہو رہی ہیں. یہ نہ صرف ہماری افرادی قوت میں یہ مسئلہ ہے بلکہ جانوروں میں بھی. ہم بالکل جی، جانوروں میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں خطیر سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان پروڈکٹ کے اوپر، میڈیکل کے اوپر، میڈیسن کے اوپر، جو کہ اگر ہم اپنی خوراک بہتر کر لیں تو ہم اس سے بچ کے اس کو کسی اور طرف لگا سکتے ہیں. یہ ساری رقم جو ہے یہ اس کو بڑے احسن طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، اور صرف ہمیں توجہ دینی ہے اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے پہ، جو کہ ہم کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو انڈیا سے تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، انڈین پنجاب سے تو کر سکتے ہیں. ناظرین، سائم رشید صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ملک میں زراعت کی پیداوار بڑھانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کی طرز پہ کسی بڑے ایکشن پلان کو لانچ کرنے کی. سائم رشید صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں. سائم صاحب، کیا کریں؟ کچھ تجاویز دیں جی، کوئی ایسا پریکٹیکل سجیشن دیں. حکومت کیا ایلوکیٹ کرے، کتنی رقم سے کوئی ایکشن پلان شروع کرے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہمارا بلینز آف ڈالر جو ہیں ہم غیر ملکی کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور شرمندگی کی بات یہ ہے کہ باقی ترقی یافتہ ممالک سے مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے بدترین جو دشمن ہے انڈیا، اس کے کسانوں سے بھی ہم اگر ہمارے کسان اس کا مقابلہ نہ کر سکیں تو میں تو شرمندگی کا لفظ استعمال کرنے کے لیے میں بالکل کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا. کیا کہتے ہیں؟ کوئی تجویز دیں، کتنی رقم سے کوئی نیشنل ایکشن پلان لانچ کریں، کسانوں کو کیا سپورٹ کریں، کیا رہنمائی کریں؟ باجوہ صاحب، اس پہ دو فوری طور پر ایکشن والی باتیں ہیں جن کے ذریعے ہم فوری طور پر پہلے سال ہی اپنی گندم کی پیداوار میں 30% اضافہ کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ بھی فیکٹر نہ کریں، صرف ایک عنصر جسے ہم پوٹاش کہتے ہیں، پوٹاش کو اگر ہم ضروری کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ہر فصل گندم کے کھیت میں ڈالی جائے گی، اور اس کے لیے فنڈ گورنمنٹ ایلوکیٹ کر دے کہ جو بندہ جتنی گندم لگا رہا ہے اس کو اتنے ایکڑ کے لیے پوٹاش ملے گی. کتنا کو ایک فی ایکڑ گورنمنٹ کو کیا سپورٹ، کتنے دیکھیں جی، بیگ دینے؟ پوٹاش کا اگر ایک بیگ بھی 25 کلو والا گورنمنٹ جو سی دیتی ہے گندم کے ایک کاشتکار کو، وہ لگاتا ہے، تو ہمارا شاید اس پہ ٹوٹل جو خرچہ آئے گا 75 ارب روپے آئے گا پورے کنٹری لیول کے اوپر. لیکن جو اس سے پیداوار، جی ہاں پاکستانی کرنسی کے اندر، اور لیکن جو اس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا وہ گندم کا پیداوار میں تقریباً کوئی 8 ملین ٹن تک اضافہ ہو جائے گا، جس کی ویلیو بہت زیادہ بنتی ہے. آج کا ریٹ نکال لیں، اس وقت جو مارکیٹ ریٹ ہے 80 لاکھ 8 ملین کو آپ اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں اس سے جو ریٹ سے، مطلب جہاں پہلے ہم 100 من پیدا کر رہے تھے، یہ 133 ہو جائے گی. نہیں جی، ہم اس وقت جو 25 ملین ٹن پیدا کر رہے ہیں صرف اس ایک پوٹاش کے مینڈیٹری استعمال سے، پوٹاشیم سلفیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے، ہے ہی نہیں. ہمارا فارمر اس کو افورڈیبلٹی کی وجہ سے اس کو استعمال ہی نہیں کرتا. مہنگی کھاد ہے جی، کوئی مہنگی کھاد ہے، امپورٹڈ ہوتی ہے، لوکل سورسز سے نہیں بنائی جاتی، اور ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. ہم نے ڈی اے پی اور یوریا جیسی غیر معیاری کھادوں میں توجہ فوکس کی، جن کی ہماری جو ہائی پی ایچ سوائل تھی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن تو آپ جیسے ماہرین کا قصور ہے جی، آپ نے رہنمائی کر دینی تھی، آپ نے گائیڈ کرنا. بھائی صاحب، ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ اتنا ویشیس سائیکل ہے، اتنا یہ ایک مافیا ہے، اس کو مافیا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس نے پورے کے پورے اس ایگریکلچر سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اور وہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈی اے پی اور یوریا ہماری زمینوں کے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری زمینوں کے لیے بہتر نہیں ہیں، ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ ان کے لیے کیمپین بھی چلاتے ہیں. اچھا جی. اس کے بجائے ہماری زمینوں کو تیزابی کھادوں کی ضرورت ہے. ہماری زمینوں کون سے مافیاز ہیں جی، کھل کے بتائیے کون کون ذمہ دار ہیں؟ جو مافیا ہے وہ تو کھاد کے بڑے ادارے ہیں جو کھاد بنا رہے ہیں، کھاد بیچتے ہیں، کھاد بنا رہے ہیں، مینوفیکچررز ہیں وہ بنا رہے ہیں، بڑے ادارے. اس کے علاوہ آپ کا، میں اس میں
بالکل ہی اسی ریشو سے محکمہ زراعت کو اور حکومتی مشینری کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گا کہ وہ سب اس کے ساتھ انہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، اور ان کے جو سے فالس پروپاگنڈا ہے جسے وہ اس کو بڑھانے میں مددگار ہیں کسانوں کو۔ کسان بڑا وقت دیتا ہے ایک محکمہ زراعت کے افسر کو کہ یہ سرکاری افسر ہے، اب محکمہ زراعت کا وہ افسر اس کو غلط انفارمیشن دیتا ہے تو کسان اس پہ یقین کرتا ہے کیونکہ اس کا اعتماد ہے کہ یہ بندہ میری فلاح کے لیے ہے، لیکن وہی بندہ اس کو اگر غلط انفارمیشن دے رہا ہے تو کسان کو اس کیا کہیں گے؟ وین کی کمی ہے، مفادات کا کی کوئی وجہ ہے، بھائی صاحب یہ یا لوگوں مفادات میں کا اہلیت ٹکراؤ نہیں ہے؟ دیکھیں اہلیت کا کنسیپٹ تو ہے کہ اہلیت تو ہے لیکن اہلیت کا استعمال نہیں ہے۔ دیکھیں اہلیت کا ہونا اور اس کا استعمال دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم بیسیکلی جو سی اپنی مشینری کو نیگیٹیولی استعمال کر رہے ہیں، بیڈ سائنسز گڈ سائنسز، بیڈ کنڈکٹ گڈ کنڈکٹ، دو رویے ہوتے ہیں، دونوں میں انرجی آپ کی استعمال ہوتی ہے، دونوں میں ہی آپ کے ویژن استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ پہ انحصار کرتا ہے کہ آپ کس طرف اپنی انرجی کو رخ موڑتے ہیں۔ تو یہی محکمہ زراعت، یہی کھاد فیکٹریز، یہی ادارے اگر اپنے مفادات کو پاکستان کے لیے کہ پاکستان فرسٹ کر لیں، ہمیں دیکھیں جی ہم اداروں پہ تنقید برداشت کر لیں لیکن پاکستان کے اوپر کوئی بات برداشت نہ کی جائے، پاکستان ہماری ماں ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو آپ اس بات کو رکھ لیں کہ ہمارا کوئی بھی ایکشن جو سا ہو سکتا ہے وہ پہلے اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے، اس کے ہمارے معاشی مفادات اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ بالکل ایک چیلنج ہمیں، جس طرح ہم کرکٹ میں، کبڈی میں، باقی جگہوں پہ ایک چیلنج کے طور پہ اس کو قبول کرتے ہیں، خاص کر انڈین کے حوالے سے، تو کیا یہ جو چیلنج ہے، انڈین کسان جو ہے وہ تو بڑا 48 من کی پروڈکشن لے کے وہ تو بڑا خوشحال پھر رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ 22 پہ۔ باجوہ صاحب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور فیکٹر بتائیں کہ کس طرح اس کو قابو کریں؟ انڈین کسان، انڈین کاشتکار کو جو ان سی کھاد ملتی ہے، جو پاکستان میں کھاد ملتی ہے، سیم کھاد کا جو انڈیا میں ریٹ ہے وہ پاکستان سے آدھے سے بھی کم ہے۔ اچھا جی۔ اب اس کی اگر ہم جواز ڈھونڈیں گے تو جو کھاد مینوفیکچرر ادارے ہیں وہ اپنے ان گنت اخراجات بتا دیں گے، لیکن جب ان سے بات کی جائے کہ کیسے پاسبل ہے کہ انڈیا میں ان کی مینوفیکچرنگ جو سی اتنی چیپر ہے اور آپ کی مینوفیکچرنگ اتنی زیادہ ہے، اس کے اندر ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ اس میں کہیں گے جی کہ ہمارے اوپر یہ ٹیکسز ہیں، وہ ٹیکسز ہیں، ہماری گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی۔ تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایک لائن آف ایکشن اڈاپٹ کرنی چاہیے، ہم اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے بھئی کہ یہ بڑی جنگ کی طرح آپ اس کے اوپر پیسہ کمائیں لیکن اتنا پیسہ مت کمائیں کہ آپ قومی کاز کو نقصان پہنچائیں۔ آپ اس کو ایک ملکنگ کاؤ کے بجائے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اسینشل ہے، یہ ہمارا تحفظ ہے، یہ ہمارا گارڈ ہے، جس کا کام جو معیشت کی بحالی ہے اس کے اندر بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ان تمام اداروں کو گورنمنٹ اس بات پہ کنونس کریں کہ اگر ہم اپنی معیشت کو، اکانومی کو سٹیبل کر لیتے ہیں اور ہماری جی ڈی پی اگر ڈبل ہو جاتی ہے تو ہر آدمی کا شیئر ڈبل ہو جائے گا۔ حکومت کے لیے جو سیاسی حکومتیں ہیں جن کو روٹی کی قیمت پہ، گندم کی امپورٹ پہ، گندم کی قیمت بڑھنے پہ، جن کو عوام سے بہت زیادہ سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا پولیٹیکل جو ان کی ریشو ہے، ان کا پولیٹکس میں ان کا نقصان ہوتا ہے، ان کے سیاسی مفادات جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں، تو کیا یہ پروڈکشن اگر وہ بڑھا لیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت یہ کرے گی، روٹی کی قیمت سستی ہوگی، گندم کی قیمت سستی ہوگی، تو کیا فائدہ حکومت کو؟ باجوہ صاحب آپ کی بات میں بہت وزن ہے۔ دیکھیں جی پاکستان کی عوام میں سے 97% عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کون ہے، ایشین بینک کون ہے، ہمارے قرضہ جات کیا ہیں، ہماری اکنامکس کا انڈیکس کیا ہے، ہماری امپورٹ کیا ہے، ہماری ایکسپورٹ کیا ہے۔ ان کو اس سے غرض ہے کہ ان کے گھر میں جو کھانا بن رہا ہے وہ ان کی پہنچ میں ہے کہ نہیں ہے۔ بہت خوبصورت، بالکل حقیقت بات یہ ہے۔ اور وہ جب ایک بڑا کثیر طبقہ جو ہے وہ اس سے اس وقت نڈھال ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی جو مہنگائی ہے اس کو تو ہم لوکلی کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی پیداوار بڑھا کے۔ اگر ہم گندم کی پیداوار بڑھائیں گے اور گندم کی پیداوار بڑھنے سے کسان کو بھی ایک مارجن اچھا ملے گا اور مارکیٹ میں گندم کا ریٹ سٹیبل ہوگا، زیادہ پیداوار کی وجہ سے 97% پاکستانی کم قیمت میں زیادہ آٹا خرید سکتے ہیں اور ان کو یہ کا گھریلو بجٹ ان کا اس سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایڈیبل آئل جون سا ہے، تیلدار فصلوں کی کاشت، ان کی جون سی اس وقت آپ دیکھیں جو قیمتیں ہیں پاکستان میں وہ پچھلے کوئی 2 سال کے اندر ان میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی مین وجہ، اس میں ہم گورنمنٹ کو دوش قصوروار ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے، ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا خوردنی تیل کا جو 75% تیل ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے، ہم درآمد کرنا پڑتا ہے ہمیں۔
اگر ہم اسی تیل کو پاکستان میں ہی اتنا کم ہو جائے گا, کتنی قیمت میں دیکھیں جی, اس وقت ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں 10 لاکھ ایکڑ زمین پہ تقریباً خوردنی تیل کی اجناس کی کاشت ہوتی ہے. آپ کے خیال میں کتنی اگر بڑھانی چاہیے, کتنے ایکڑ اس بڑھانی کو ہم چاہیے؟ اگر لے جائیں گندم کی کاشت, گندم کی اوسط پیداوار کو ہم 30% بڑھائیں اور گندم کا رقبہ 30% کم کر لیں, جی ہاں, اسی 30% رقبے کو اگر ہم اس میں لے آئیں پاکستان میں کنٹری لیول پہ خوردنی تیل کی اجناس پہ لے آئیں, تو ہم 2 سال کے اندر, بہت دور شاید 1 سال کے اندر یہ ہماری امپورٹ زیرو ہو جائے, اور ہمیں مناسب سستا آج کی پرائس سے کم 30 سے 40% سستا خوردنی تیل اچھی کوالٹی کا, جو کہ پراپر ایڈیبل ہے. ابھی ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ پام آئل ہے, پام آئل صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت حکومت ہے, اگر وہ یہ چیز کر لے, آٹے کی اور کھانے کے تیل کی قیمت میں کمی کر دے اور یہ وافر اس کی سپلائی کو انشور کر لے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیٹکس میں ان کو جو اس وقت مشکل چیلنج کا سامنا ہے, جس سے لوگ مہنگائی کی وجہ سے جو تنگ ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا ووٹ بینک بڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ باجوہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت اگر یہ کام جو حکومت میں ہے اگر وہ یہ کام کر لیتی ہے, اپنی عوام کو مناسب نرخوں پہ ضروریات زندگی مہیا کر لیتی ہے, تو عوام ان کی بہت ساری غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. عوام ان کو چانس دیتے ہیں کہ دے آر گیونگ اس, ہمیں مہیا کر رہے ہیں ارزاں سستے نرخوں پہ ضروریات زندگی, تو کوئی بات نہیں, ان کو ہم چانس دیتے ہیں کہ اگر کچھ اہداف یہ حاصل نہیں کر پائے تو مشکل نہیں ہے, یہ زیادہ تر اہداف جو عوام کی فلاح و بہبود کے تھے اس کو حاصل کر رہے ہیں. جو کھانے کا تیل جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی شکل میں, اس کا موازنہ اگر صحت کے معیار کے حوالے سے آپ کریں, بھائی صاحب وہ لمبی بحث, لمبی آپ دیکھ لیں. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ $8 ارب کا اگر ہم خوردنی جو کھانے کا تیل کی دیکھ لیں تو $6 ارب کی ہماری امپورٹ بنتی ہے. لیکن $6 ارب کی امپورٹ سے خالی امپورٹ نہیں ہے, $6 ارب ہم جو دیتے ہیں ہم لون لے کر IMF سے قرضے لے کر مارک اپ پہ ادائیگیاں کرتے ہیں. جو ہماری باہر سے ایمیٹنس آتی ہے, بجائے اس کو ہم استعمال کرنے پہ اپنی ٹیکنالوجی پہ, مشینری پہ, ہم اس چیزوں کے لیے ان کو خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم ملک میں پروڈیوس کر سکتے ہیں, پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ $6 ارب جو سے ہم پام آئل یا سویابین آئل امپورٹ کر رہے ہیں, اس کے بجائے اگر ہم اپنی ملکی انڈسٹری کو, زراعت کو, ایڈیبل آئل کی کراپ کو, انڈسٹری کو فروغ دیں اور اجناس کی پیداوار بڑھائیں, نہ صرف یہ $6 ارب بچ سکتے ہیں بلکہ ان غیر معیاری تیل سے جو فردر $6 ارب کا نقصان ہوتا ہے انسانی صحت کے اوپر, اس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سائیکل ہوگا اور روزگار پیدا ہو جائے گا. آپ ملک میں ایک انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے گی, کسانوں کے لیے خوشحالی آئے گی, کسانوں سے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹری ہوگی جس کے اندر آپ کے کرشنگ فیکٹریز ہیں, آپ ان کے لیے روزگار آئے گا, آپ کو اچھا کھل ونڈا اویلیبل ہو جائے گا, میل مل جائے گا, جس سے آپ کی ڈیری پروڈکشن بہتر ہو جائے گی. یہ ایک ساری ایک چین سلسلہ بن جائے گا. اور آپ یقین مانیں کہ یہ ایڈیبل آئل اور گندم 2 چیزوں پہ فوکس کر کے, یعنی کہ گندم کی اوسط پیداوار بڑھا کے اس کا رقبہ کم کرنا, اور ایڈیبل آئل کی جو سی زیر کاشت رقبے کو گندم کے زیر کاشت رقبہ کم کیا جائے گا, اس میں ایڈ کر کے اسی 2 سال کے اندر آپ یقین مانیں پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ کا وعدہ تھا کہ ہم 50 لاکھ روزگار دیں گے, ہم اتنی نوکریاں پرووائڈ کریں گے, آپ یقین مانیں اس سے کہیں زیادہ کام ہو سکتا ہے. پوری آپ کی ایک معیشت ریوالونگ میں آ جائے گی, اور آپ کی یہ ریوالونگ جو اکانومی ہوگی وہ $8 اور $10 ارب کی نہیں ہوگی, وہ جب چین ریئیکشن بنے گا وہ $50-60 بلین پہ پہنچ جائے گی. اور اس سے جب آپ کو فنڈز جنریٹ ہوں گے, آپ کے پاس اتنا وافر سرمایہ آ جائے گا جو کہ آپ ڈیولپمنٹ میں, انصاف پہ, جس طرح خوشحالی کا ایک قدم جو ہے وہ چین ری ایکشن کرتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ہو جاتے ہیں. سائم صاحب, جانوروں کی آپ بات کر رہے تھے, ہمارا جو لائف سٹاک سیکٹر ہے, کیا یہ بھی ہمارے انسانوں کی طرح یہ بھی کوئی خوراک کی کمی کا شکار ہے؟ باجوہ صاحب آپ یقین مانیں لائف سٹاک کے اندر بھی ہماری یہی صورتحال ہے. ہماری جو سی ڈیری پروڈکشن ہے پر اینیمل وہ سب سے کم ہے دنیا کے اندر. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو جو فیڈ کرتے ہیں, ہمارے کسان کا پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی فیڈ کر سکے. کھل ونڈا اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے, وہ خرید نہیں سکتا, مجبوراً کھلاتا ہے. جب ہمارے ایڈیبل آئل آئے گا, ایڈیبل آئل کی اجناس آئیں گی, تو تیل نکلنے کے بعد مختلف ایڈیبل آئل کے اندر 35% سے لے کر 55% تک آئل ہوتا ہے, باقی اس کی میل بنتی ہے. میل جو ہوتی ہے وہ جانوروں کے لیے بہترین خوراک ہے, مرغیوں کے لیے بہترین خوراک ہے. جب وہ اویلیبل ہوگی, ابھی آپ کو میں بتا دیں کہ اس سال پچھلے بلکہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں
تقریباً سویابین کی جو امپورٹ ہے، سویابین کی بیج کی امپورٹ، وہ $1.8 بلین کو ٹچ کر رہی ہے. اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اس میں آئل کنٹینٹ تو 18% ہے، آئل بھی نکلتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرغیوں کی فیڈ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. جب ہماری لوکل تیلدار اجناس آ جائیں گی، ہمیں یہ امپورٹ بھی بند ہو جائے گی، ہمیں سویابین سے بہتر تیل ملے گا اور ہمارے جانوروں کو، ہماری مرغیوں کو، ہماری کیٹلز کو بہت بہترین فوڈ ملے گی. اوور آل ڈیری سیکٹر بھی امپروو ہو جائے گا. وہی فارمر جو ایک گائے سے یا بھینس سے 5 کلو دودھ لے رہا ہے، وہ 15 کلو پہ آ جائے گا. بہت زبردست. سائم صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہماری پروڈکشن کے حوالے سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹیکنالوجی کی کمی ہے، جو فرسودہ طریقہ کار ہیں، جو کھاد کا غلط استعمال ہے نامناسب طریقے سے، کیا ہم اس کو کوئی ماڈرنائز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کسان کو کوئی رہنمائی کریں کہ وہ ان پٹس کی جو استعمال ہے اس کو وہ بہتر انداز میں کر لے تاکہ اس کی امیجیٹ اس کو بینیفٹ ہونا شروع ہو جائے. باجوہ صاحب، میں نے جیسے آپ سے پہلے بات کی تھی، پوٹاش اور سلفر 2 بیسک ایلیمنٹ ہیں جو کہ گندم اور خوردنی تیل کے اجناس کی پیداوار بڑھانے میں بہت زیادہ معاون ہے. جی ہاں. اور ہمیں یہ ایک ہی عنصر سے، پوٹاشیم سلفیٹ ایک کھاد، اس سے میسر ہو سکتی ہے. تو گورنمنٹ صرف اس بات کو مینڈیٹری کر لے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایکڑ جو سا گندم کا ہے وہ پوٹاشیم سلفیٹ سے محروم نہ ہو. آپ یقین دیکھیں گے، صرف ایک کھاد کے استعمال سے اگر آپ 3,000 روپے یا 5,000 روپے خرچ کریں گے تو آپ کی پیداوار 15,000 روپے تک بڑھ جائے گی موجودہ ویلیو کے اوپر. بہت اسی سے میں آپ بات کر رہا ہوں. سائنس صاحب، کھاد کا جو ہم جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سارا اس کا ویسٹ ہو جاتا ہے. کیا ہم زمین میں اس کو دفن کر دیتے ہیں، اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا؟ وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک آ جاتا ہے کہ ہم کھاد کا استعمال ہمارا صحیح نہیں ہے. میں تو بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ تمام باقی فیکٹرز کو سیم رکھیں، صرف تھوڑا سا ایڈیشن کریں ایک کہ آپ اپنی جو غذائی ضروریات میں پوٹاشیم سلفیٹ کو، پوٹاش کے عنصر کو شامل کریں، سلفر کو شامل کریں، اور 4 پوائنٹ ہیں بیسک جن پہ ہم عمل کریں. نمبر 1 کہ گندم کی اوسط پیداوار بڑھانے کے لیے اس کے لیے پوٹاشیم سلفیٹ کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، آپ گندم کے اوسط جو اوور آل مجموعی رقبہ ہے اس کے اندر کمی کی جائے، اور جو کم رقبہ ہے اوسط پیداوار بڑھا کے اس کی پیداوار کو حاصل کیا جائے، اور کم جو گندم سے رقبہ ہمارا فری ہو اس کو ایڈیبل آئل میں استعمال کیا جائے. تو ایڈیبل آئل کی آپ کی امپورٹ بھی کم ہو جائے گی اور اچھا کھانے کا تیل ہمیں میسر ہو جائے گا. فرٹیلائزر اگر سپرے کی صورت میں استعمال کریں؟ بھائی صاحب، ایک آپ نے بڑا امپورٹنٹ اس وقت سوال اٹھا لیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت پاسبل نہیں رہا کہ ہم اپنی فرٹیلائزر کو، جو پانی کا ہمارا پیٹرن تھا، ایریگیشن کا پیٹرن تھا، اس کے ساتھ اب اسی طریقے سے دے سکیں جیسے آج سے 10 سال پہلے دیتے تھے. اچھا جی. جیسے کہ پچھلے سال آپ دیکھ لیں میجورٹی ایریاز میں جو آپ کے یہ مانسون کے ایریاز تھے، جن میں آپ کا یہ اپر پنجاب آتا ہے، اس کے اندر تو فارمر تھا وہ گندم کو بجائی کے بعد پانی ہی نہیں دے سکا کیونکہ بارشیں ہوتی رہیں. بالکل. اب نہ پانی دے سکا، تو پانی نہ دینے کی وجہ سے ہمارا جو فرٹیلائزر کا پیٹرن سسٹم ہے وہ پانی کے ساتھ منسلک ہے. جب وہ پانی دیتا ہے تو کھاد دیتا ہے. ہمارے پاس ہماری نہ ہی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہماری محکمہ زراعت کے افسران کی، نہ ہی ان کے دیگر اداروں کی. کتنا فرق پڑے گا اگر ہم اس کو سپرے کی صورت میں کھاد دیں؟ بھائی صاحب، میں سمپل بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کھاد دیتے ہیں، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی کھاد لے لیتے ہیں، اس کی ہم 50 کلو کا جو تھیلا زمین میں دیتی ہیں، تو اس میں سے ہمیں آپ سمجھ لیں 30% کھاد ہمارے پودوں کو میسر ہوتی ہے، 70% ضائع ہو جاتی ہے. اچھا جی. اس کے برائے وہی کتنی اپر لیئر جو ہے ایکڑ کی، وہ کتنی مٹی کا والیوم کتنا ہوتا ہے؟ ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کا جو 1 فٹ کی اپر لیئر ہے نا زمین کی، اگر اس کی ڈینسٹی دیکھیں تو اس کا وزن تقریباً کوئی 10 لاکھ کلو گرام بن جاتا ہے. تو 50 کلو کھاد اس 10 لاکھ کلو گرام 10 لاکھ کلو گرام میں 50 کلو کھاد کوئی ایڈیشن نہیں ہے، نہ ہونے کے ذرے کے برابر ایڈیشن ہے. اگر سپرے کریں گے، لیکن اگر یہی آپ جو فصل ہے اس کے اوپر آپ 50 کلو کے بجائے آپ 10 کلو سپرے کر لیں تو سپرے کے اندر، فولیئر کے اندر آپ کو 90% جو خوراک ہے وہ آپ کا پودا حاصل کر لیتا ہے، اور فوری طور پہ حاصل کرتا ہے. آپ کی پانی کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے. اگر بارشیں بھی ہو رہی ہیں، آپ پانی نہیں دے سکتے، لیکن آپ فولیئر کے ذریعے اپنی خوراک کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں پودوں کی. سائم رشید صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، جتنا اہم مسئلہ ہمارے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اتنا ہی اہم مسئلہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار کو ڈبل کر کے کم از کم انڈیا کے لیول پر پہنچنا اتنا ہی اہم ہے. اور ساتھ ہی جو تیل دار اجناس ہیں
ان کی پیداوار کر کے مقامی طور پر ہمیں جو باہر کے کسانوں کو $8 بلین کے قریب جو رقم ہماری جاتی ہے اس کو بچانا، یہ بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی طرح کا ہی اہم ایشو ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔